للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شجرہ عالیہ قادریہ کے مشائخ۔ جی ہاں، ایک عظیم شجرہ ہے، ایک عظیم اسپرچول چین ہے، اور اس میں ایسے عظیم عظیم بزرگ ہیں کہ بندہ جب ان کا ذکر خیر سنتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ آج ایسے ہی آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم ان کی سیرت پر کچھ بات کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو پر ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے ناظرین، اس کو اپنے معمول میں شامل کیجئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج جس عظیم ہستی کا ذکر ہونا ہے شجرہ عالیہ قادریہ میں، ہم ان کے توسل سے، ان کے واسطے سے ایک بڑی پیاری التجا پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ تو آج جس صادق کا ذکر ہونا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شہید کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں کیسی ہستی ہے کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں، اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی فاطمی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کیا عالی خاندان ہے۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل، طاہر بھی آپ رحمت اللہ تعالی کے القابات ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کے مشک بار علمی فضا میں آنکھ کھولی، اپنے والد گرامی حضرت امام ابو جعفر محمد باقر اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع، نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع علیم الرحمہ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے۔ یعنی ان سب کی صحبتوں کا فیض آپ نے حاصل کیا، اور دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں۔ یاد رکھے، جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کر لے یا ان کی صحبت اٹھائے اور ایمانی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کر لے یا ان کی صحبت اٹھائے اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہو تو وہ تابعی ہوتا ہے۔ ناظرین، ان کی دینی خدمات کتاب کی تصنیف سے زیادہ مشکل افراد کی علمی، اخلاقی اور شخصی تعمیر ہے، اور استاد کا یہ سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی صحبت میں رہ کر کئی شاگرد امت کے لیے منارہ نور بنے۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی یہ نام سر فہرست ہیں۔ آپ نام دیکھیں کون سے ہیں، اتنے بڑے علم کے سمندر
وہ آپ سے فیضیاب ہوئے، آپ ان کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا آپ کا فیضان جاری ہے۔ اچھا، آپ کی خوف خدا اور آپ کے معمولات کیسے تھے؟ خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا آپ سوچیں کہ کیا شاندار شخصیت ہے کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی، زبان پر مسکراہٹ ہوتی، ذکر و درود ہوتا، اور آپ کے معمولات زندگی سے آباء و اجداد کے اوصاف جھلکتے تھے۔ نبی پاک کا ہی خاندان ہے نا، آپ کے رویے میں نانا جان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی معافی جھلکتی تھی۔ گفتار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حق گوئی کا اظہار ہوتا تھا، اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی تھی۔ آپ کس قدر معاف کرنے والے تھے، عفو و درگزر کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا تو وہ پانی ہاتھ کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی، اسے معاف کیا، شفقت فرمائی، بلکہ آزاد ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک کا کیسا خاندان ہے کہ غلطی کرنے والے پر زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں، زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عاجزی کیسی کہ آپ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ سے ایک بار عرض کی کہ آپ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی، حضور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے آپ نصیحت کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں تو خود خوفزدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عاجزی والے الفاظ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے سنے تو وہ رو پڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ان کے خوف خدا کا عالم یہ، تو میرا حال کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ اللہ والوں کی ہی باتیں ہیں۔ ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں، کوئی دین کی خدمت کر لیں تو پیری زمین پہ نہیں ہوتے، ہم سمجھتے دم درام ہم تو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اس قدر بڑی شخصیات ہیں اور اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ کاش ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ خوف خدا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی کچھ اخلاص نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کوئی خیال آ جائے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ امام جعفر صادق ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے، یعنی 3 میں سے کسی ایک عبادت پہ ہم مصروف رہتے تھے۔ اب غور کریں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں، جن کو دیکھو کبھی ایک گناہ کر رہے ہوں گے، کبھی ایک غفلت کا کام اس میں نہیں ہوگا تو یہ کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ والوں کی لائف ڈسکرائب کیسے ہو رہی ہے، ڈیفائن کیسے ہو رہی ہے، بیان کیسے ہو کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر رہے ہوں گے، یا تو روزہ دار ہوں گے، یا تلاوت کر رہے ہوں گے، یا نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ کاش میرے اور آپ کے معمول بھی ایسے صاف ستھرے ہو جائیں۔ اچھا، سخاوت کیسی کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا تھا۔ اور یہ نبی پاک کی اداؤں کا ایک حصہ انہیں ملا ہے نا، کہ میرے آقا جواد ہے نا، بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ نہ فرماتے، دوسروں پہ خرچ فرماتے اور خوب عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کی ایک اور کرامت سنیے گا۔ خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو ویسے دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرا حکم ماننا ضروری ہے، انہیں لے کر آؤں۔ حضرت امام جعفر صادق کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو منصور نے اپنے غلاموں کو پہلے ہی کہہ دیا، جیسے میں سر سے تاج اتاروں نا تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دینا ہے۔ مگر جب امام جعفر صادق اس کے دربار میں آئے
تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ پہلے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ صرف اب صدر مقام پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھایا، بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا حضور کو میرے لیے حکم فرمائے، کوئی آپ نے ارشاد ہو تو فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا، اتنا اس کے اوپر روب دھاری ہو گیا کہ وہ 3 دن تو بے ہوش رہا۔ خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران، جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قتل کرنا ہے، اور جب وہ آئے تو آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے، اتنی عزت دی ان کو آپ نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بات یہ کہ جب امام جعفر آئے تھے نا، تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا، اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ وہ مجھے میرے پورے چبوترے میرے پورے سٹیج کو بھی کھا جاتا، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تمہیں نگل جاؤں گا۔ مجھ پر ایسی دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا سوچئے، یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی نظر دیکھتا ہے نا، وہ احادیث میں مضمون ملتا ہے نا، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آئے ہائے، ایک اور کرامت سنی۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ہم کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے آہستہ سے کچھ پڑھا، کہتے میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا پڑھا۔ آپ نے سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا اللہ پاک نے جو ہمارے لیے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا وہ ان میں سے ہمیں کھلاؤ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جھک رہے ہیں، سوکھے درخت تھے اور اب کھجوروں کے گچھے جھک رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کھاؤ، میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائی تھی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کیسے مستجاب الدعوات تھے، آپ دعا کرتے وہ کیسے قبول ہوتی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہتا ہے حضور دعا کر دے اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں ہر سال بہت سے حج کروں، میں بہت سے حج کروں۔ آپ نے دعا کی اللہ اسے بکثرت مال دے دے، اتنا دے دے کہ زندگی میں 50 حج کرے۔ چنانچہ سے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ 51 بار جب حج پر گیا تو جحفہ کے مقام پر غسل کے لیے نہر میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین آپ دیکھیں یہ دعا کیسی تھی کہ 50 حج اسے نصیب ہوئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اپنی گائے کے مرنے پر ایک عورت رو رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کیا آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلی مصیبت میں ہوں، میری گائے مر گئی ہے، میں رو رہی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گائے زندہ اللہ پاک کر دے۔ تو آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا، اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی۔ سبحان اللہ۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی کچھ ارشادات سنتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی تقوی سے فرماتے کہ تقوی سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ ناظرین یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ خود صادق ہیں، اتنا سچ بولتے کہ صادق کہلاتے، اور فرما رہے جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ مگر آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پہلے تو کبھی کبھی لوگ جھوٹ بولتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اور یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ ہم تو سچے نبی کی امتی ہے نا، مسلمان ہو کر کیسے جھوٹ اختیار کر سکتے؟ یہ جھوٹ برائیوں کی یوں سمجھیے جڑ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میں اتنے سارے گناہ اتنی ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہو گیا، شراب بھی پیتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، چوری چکاری بھی کرتا تھا، اس کو فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایمان لے آیا۔ دوسرے دن شراب پینے کے لیے جب شراب کھانے میں گیا تو سوچنے لگا میں شراب پی تو لوں گا، نبی پاک کے پاس آ کر جب پوچھیں گے کیا کیا تو میں کیسے بتاؤں گا میں شراب پی کر آیا۔ شراب پینے سے رک گیا۔ بدکاری کے لیے گیا، اسے خیال آیا کہ اگر میں نے کر لیا تو نبی پاک فرمائیں گے کہاں سے آئے ہو تو کیا بتاؤں گا، جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے۔ بدکاری سے رک گیا، ایک ایک کر کے سارے گناہوں سے بچتا گیا۔ شام جب نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرتا حضور آپ نے تو ایک گناہ سے روکا تھا، اس کی برکت سے میں سارے گناہوں سے بچ گیا۔ سچ بولے ناظرین،
جی ہاں، سچ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا. ہاں، سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس کا چہرہ بڑا حشاش بشاش فریش. جھوٹا بڑا مضطرب ہوتا ہے، ہاں بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی. نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے. تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں سچی بات سکھاتے ہی ہیں اور اس نبی کے امتی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی زندگی سچ پر مبنی. صادق کہلاتے آپ، صادق آقا کے خاندان سے ہے نا. کیا مجھے کوئی صادق کہتا ہے، آپ کو کوئی صادق کہتا ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے؟ سوچئے ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. کاش لوگ کہیں کہ یار ہے پر اچھا امتی، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. سبحان اللہ. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے کیسا پیار تھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر، یعنی اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ کس قدر کمال کی فرمان ہے، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کا کمال کا آپس میں انٹریکشن تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر پیار کرتے تھے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کمال کی ایک اور فرمان عطا فرمایا. میں سمجھتا ہوں یہ دوست بنانے والے، فرینڈ سرکل بنانے والوں کے لیے تو شاندار مدنی پھول ہے. غور سے سنیے کس کو دوست بنانا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے. آپ فرماتے 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو. نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکا یعنی چیٹنگ کھاؤ گے، اور وہ سراب یعنی صحرا میں پانی کی طرح نظر والی ریت جیسا ہے. وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا. یعنی جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہیں کرنی ہے. واقعی وہ بعض اوقات جھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بندے کو اتنے آسرے دے رہا ہوتا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے. ایسا دوست کس کام کا؟ تو جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. فرمایا بے وقوف آدمی اس کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا. بے وقوف جو ٹھہرا. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا ایک ریچھ اس کا دوست تھا اور بڑی محبت کرتا تھا اس سے، وہ ریچھ سے بڑی محبت کرتا تھا. ایک دن وہ جا کر سویا تو بار بار اس کی ناک پہ مکھی بیٹھتی تھی. ریچھ اسے اڑاتا تھا کہ میرا دوست سو رہا ہے. دوبارہ مکھی بیٹھی، دوبارہ اڑایا. 3-4 بار اس نے کیا. بعد میں ریچھ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مکھی بار بار میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے. بہت بڑا پتھر اٹھا کے لایا اور آخرکار اس نے مکھی کو مارنے کے لیے پتھر پھینکا. مکھی تو نہ جانے کہاں گئی، دوست چلا گیا کیونکہ بے وقوف تھا. تو بے وقوف سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3، بخیل، کنجوس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا. موقع پڑے، کوئی ضرورت پڑے تو دوست ساتھ ہی نہ آتے تو کس کام کا وہ دوست. تو سخی ہونا چاہیے دوست، بخیل نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4، بزدل شخص، اس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شخص مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پہلے ہی وہ بزدل تھا تو ہم سے پہلے بھاگ جاتا ہے. نہیں، بہادر دوست ہونے چاہیے. فرمایا فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا. کسی نے پوچھا لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا. یعنی فاسق جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کا نام فرمانے وہ ہمارا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ والوں سے دوستی کرنی ہے، نیک لوگوں سے پیار کرنا ہے. بہرحال اللہ کرے یہ باتیں سمجھ آ جائے اور ہم دوست بناتے ہوئے اس کا خیال رکھیں. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کا مزار پر انوار جنت البقیع میں اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رحمت اللہ تعالی کے پہلو میں ہے. اللہ کریم تربت امام جعفر صادق پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان سچوں کے صدقے ہمیں سچا بنا دے، ان عبادت گزاروں کے صدقے ہمارا دل بھی عبادت میں لگا دے، ان سجدہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں ساجد بنا دے، ان تلاوت کرنے والوں کے صدقے ہمارا دل تلاوت میں لگا دے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم سلسلہ قادریہ کے مرید ہیں، سلسلہ قادریہ میں ہم شامل ہیں، مگر ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں وہ کیسے عرفہ والا ہے. اللہ ان کا فیضان بھی نصیب فرمائے اور ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام میں ایک اور مبارک شخصیت کا ذکر لے کر آئیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کا خاص احسان ہے یہ عالیہ اللہ